غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرني إن الله هو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى حكمته أحكام المصنوعات، الذي خلق الإنسان من الماء والطين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء، هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجه وسهل المخرجه، واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. مجلس ترحیم و ایصال ثواب ہے. گزارش ہے آپ حضرات سے 1 مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شیرین بنت علاء الدین صورت والا، مرحومہ خورشید بانو بنت برکت علی ہریانی، مرحومہ رخسانہ بانو بنت داود علی صورت والا، مرحومہ صغرا بیگم بنت قاسم علی، ان کے ارواح کو ایصال فرما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بر محمد وآل محمد صلوات. قرآن مجید کا 17واں سورہ سورہ اسراء. اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. 23ویں اور 24ویں
آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خلاق دو جہاں کا ارشاد گرامی ہے ان دو آیات میں، تمہارے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جب انسان کا عقیدہ توحید نظری پہ ہوتا ہے نا، اس کے تمام اقسام کے ساتھ، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اس کا لازمہ ہے توحید عملی۔ توحید نظری کا انسان قائل ہو جاتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں شریک ہے، نہ خارج میں شریک ہے، نہ اس کی ذات مرکب ہے، وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ مالک کون و مکان ہے، وہ اپنے افعال میں یکتا ہے، اپنے صفات میں یکتا ہے، اس کے صفات عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اس طریقے سے انسان کے صفات زائد بر ذات ہوتے ہیں، جب انسان کے اندر وہ خوبی آ جائے تو وہ صفت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے جتنے صفات ہیں عین ذات ہے۔ جب انسان کا عقیدہ اس کی توحید نظری پہ ہوگا تو لازمہ توحید عملی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ اس نے سب کچھ دیا انسان کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت پڑھوں، تمہیدی گفتگو ہے میرے موضوع کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والے تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اس نے تمہارے لیے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ لگایا، آسمان سے مے برسایا، اور تمہارے لیے خورد و خوراک کے طور پر زمین سے درختوں کو اگایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم کبھی بھی اس کا شریک کسی کو قرار نہ دینا، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو، پورے وجود کو سر تسلیم کر لو۔ اسلام نام ہے تسلیم ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے پورے وجود کو وقف کر دینے کا، پورے وجود کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہے اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ تم کبھی بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ لوگ سورج کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ سورج بھی رب ہے، چاند کو دیکھتے تھے، کہتے تھے چاند بھی رب ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو تک رب ماننے لگے دنیا والے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، حیف ہے، درختوں کی پوجا کرنے لگے، مخلوقات کو پوجنے لگے، جبکہ ان کو حقیقت میں معلوم ہے۔ یاد رکھے اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، عقل انسانی کو جو خلق کیا ہے، مذہب تو بعد میں انسان اختیار کرتا ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت اللہ، ہر مولود فطرت الہی پہ پیدا ہوتا ہے۔ ولیکن ابواہ یحودانہ وینصرانہ، لیکن اس کے ماں باپ ہے جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہودی ماں باپ کے گھر آئے گا تو یہودی بن جائے گا، نصرانی ماں باپ کی آغوش میں پروان چڑھے گا تو نصرانی بن جائے گا، زردشت کے آغوش میں آئے گا زردشتی بن جائے گا، کافر کے آغوش میں آئے گا کافر بن جائے گا، مشرک کے آغوش میں آئے گا مشرک بن جائے گا۔ اب ذرا انصاف سے بتلاؤ، جس کا لقب ہی کل ایمان پڑا ہو، جس کی آغوش میں وہ آیا ہے، وہ کتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا؟ کہ ماں باپ کی آغوش ہے، یہ ماں باپ ہے جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ عقل ما بہ العقل، انسان سے پوچھا جائے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، لا یقولن اللہ، کافر بھی کہے گا زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، خالق اللہ ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر گیا، لیکن تنہائی میں جا کے کہتا تھا مالک میں مانتا ہوں تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، مجھے شہرت چاہیے،
اللہ اکبر. لوگ شہرت پانے کے لیے خدائی کے دعوے کرنے لگے. کمال خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان کو بندہ بن کے زندگی گزارنا. لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. احسان کے معنی علماء نے لکھا ان کی ضرورتوں کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہے، تم ان کی وجہ سے آئے ہو. یہ آیت عجیب آیت ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائے، پڑھو. جتنی بار پڑھو گے اس آیت کی تلاوت میں تمہیں اتنا ہی لطف آئے گا. ترجمہ جان کر پڑھو، معرفت کے ساتھ پڑھو. عجیب آیت ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ سارے مانوی رشتے اللہ سے ہیں، اور سارے دنیا کے رشتے انسان ماں باپ سے ہیں. ماں باپ کی وجہ سے نانا ملے، دادا ملے، نانی ملی، دادی ملی، ماموں ملا، چچا ملا، پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، یہ جتنے دنیا کی رشتہ داریاں ہیں سب کہاں سے ملے؟ ماں باپ کی وجہ سے ملے. تو یہ جو رشتے مل رہے ہیں تم سے محبت کرنے والے، ان سارے رشتوں کی اصل ہے ماں باپ. تو لہٰذا کہا گیا کہ ان کا احترام کرو، انہوں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے. اللہ اکبر. اور سارے معنوی رشتے اللہ سے ملے. رسول ملا تو اللہ سے، قرآن ملا تو اللہ سے، کعبہ ملا تو اللہ سے، امام ملا تو اللہ سے. تو لہٰذا اس کی عبادت کرو، عبادت اس کی ہے. احسان ماں باپ کے ساتھ. جو بندہ اپنے ماں باپ پر احسان نہیں کرتا اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ آپ کے درمیان میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی سنو. لوگ یہ کہنے لگتے ہیں ماشاءاللہ یہ بندہ نمازی ہے، پکا نمازی ہے، پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پکا مجلسی بھی ہے، ماتمی ہے، امام حسین کا اتنا عاشق ہے کہ کوئی نہیں آتا، بانی مجلس بھی نہیں آتا، یہ پہلے پہنچ جاتا ہے، مجلس میں جا کر فرش کو یہ بچھاتا ہے، سارے کام یہ کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اپنے بوڑھے باپ کے بستر پر چادر بھی صحیح کرتا ہے یا نہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. امام بھی اسی کو دوست رکھیں گے، اسی کو پسند کریں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، نیک برتاؤ کرے گا. دعائیں کرو اپنے ماں باپ کے لیے، بہت کچھ ملا ہے ہمیں ان سے، ہمیں دعا کرنی چاہیے. زندہ ہو تو حیات کے لیے، مر گئے ہو تو مغفرت کے لیے. یہ ہمارے لیے لازمہ ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. انتہائی خاکساری و تواضع کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو، پروردگارا تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے، پوسا ہے. ایک لمحے کے لیے بچے کو پریشانی ہو جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. تڑپتے ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت تڑپ جاتے ہیں. راتوں کی نیندیں حرام کر لیتے ہیں. بچہ بخار میں ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ اکبر، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے. بیٹا سفر پہ گیا، ماں باپ گھر جب تک نہیں لوٹتا ہے پریشان رہتے ہیں، خاص کر کے ماں راستہ تکتی رہتی ہے. اللہ اکبر. بیوی تو کھا پی کر آرام سے سو جاتی ہے، آئے گا کوئی بات نہیں، شوہر آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. لیکن ماں راستے پہ پل کے بچھائے ہوئے انتظار کرتی ہے. باپ پریشان رہتا ہے، دعائیں کرتا ہے میرے بیٹے کا سفر آرام سے گزرے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. چھوٹا سا بچہ رہتا ہے اور دھیرے دھیرے سے سن بلوغ تک آتا، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے سنبھل کے چلنا، جب جاؤ تو دیکھ سنبھل کے جانا. بچپنے میں تو اچھا لگتا ہے یہ لفظ، انسان سوچتا ہے جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، سن بلوغ پہ پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے ماں باپ کو بھی کیا لگ گیا ہے، کیا میں دیوانہ ہوں، جا کر گاڑیوں سے ٹکرا جاؤں گا یا بیچ سڑک پہ چلوں گا، مجھے تو معلوم ہے کیسے چلا. انسان وقتی طور پہ سوچتا ہے، لیکن اس بات کا احساس اس کو تب ہوگا جب یہ خود باپ بن جائے گا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. جب یہ باپ بن جاتا ہے نا تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت اور اولاد کا درد، اولاد کی شفقت کیا ہوتی ہے. اسی لیے امام حسین نے جناب علی اکبر سے ایک جملہ کہا، بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد
یقیناً حیات دنیاوی کی زینت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مال بھی ضروری ہے۔ آج ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال بھی چاہیے۔ آج پڑھائی کے لیے مال چاہیے، خرچ کے لیے مال چاہیے۔ کوئی مانگنے پر نہیں دے گا، دے گا بھی تو ایک بار دے گا، 2 مرتبہ دے گا، بار بار کوئی نہیں دیتا۔ مال کی اہمیت ہے، مال کی اپنی جگہ پر ایک افضلیت ہے۔ آج تو ایسا ہے کہ انسان پانی خرید کر پیتا ہے، اللہ اکبر۔ کچھ ایسے علاقے ہیں عزیزان محترم کہ مال کے بغیر گزارا نہیں، مال کے بغیر چارہ نہیں۔ صبح سے شام تک مال کی ضرورت، صبح و مساء مال کے چکر میں انسان لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ انسان مال کمانے کے لیے کہاں سے کہاں تک نہیں چلا جاتا، ممالک کا سفر طے کر لیتا ہے، مہینوں کا سفر طے کر لیتا ہے، خانوادے سے دور رہتا ہے مال کما کے آنے کے لیے۔ عجیب مرحلہ ہے عزیزان محترم، مال کی بڑی اہمیت ہے، حیات دنیاوی کی زینت ہے۔ مال بھی ضروری ہے، جس کے پاس مال نہیں رہتا ہے دیکھے بیچارہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حد سے زیادہ اللہ سے طلب کر لے، روزانہ یہی کہتے رہے مالک ڈالروں کی بارش میرے گھر میں کر دے، پیسہ ہی نازل ہو۔ یاد رکھو میرے بھائی، تم نمازیں لاکھ پڑھ لو، روزے لاکھ رکھ لو، آسمان سے تو پیسے نہیں آئیں گے۔ ایک ایرانی مسئول نے مجھ سے کہا تھا جب میں طالب علم تھا ایران میں، یار کمانے کے لیے نکلنا پڑے گا، بغیر کمائے ہوئے، بغیر نکلے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے پیسہ نہیں آئے گا، آسمان سے پیسہ نہیں آئے گا۔ مال کی ضرورت ہے، اتنی ہی اہمیت ہے۔ اولاد بھی حیات دنیاوی کی زینت ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور پڑھ رہا ہوں، سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تم ان سے بچ کے رہو۔ شادی پہ بہت زور دیا اسلام نے، ایسے تو سنت ہے، لیکن کہا گیا کہ جب انسان پر ضرورت ہو، گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو شادی کرنا ضروری ہے۔ فقیر بھی ہے تو اللہ اپنے فضل سے تجھے غنی بنا دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تم ان سے بچ کے رہو۔ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ریزن ہے۔ انسان اگر صحیح تربیت نہیں کرے گا، نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کی اولاد خود اس کی دشمن بن جائے گی۔ کبھی کبھی تربیت کرنے والے میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ جناب نوح میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی تھی؟ جناب نوح میں کوئی کمی تھی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کی زوجہ دونوں گمراہ ہو گئی۔ کبھی کبھی تربیت کرنے والے میں کمی نہیں رہتی ہے، لیکن ماحول ایسا ملتا ہے، ماحول اتنا گندا رہتا ہے، ماحول کا اثر ان پہ پڑ جاتا ہے۔ ہدایت کرنے والے کا اثر نہیں پڑتا، تربیت کرنے والے کا اثر نہیں پڑتا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر۔ شیخ سعدی شیرازی نے 4 مصرع فارسی میں عجیب کہا، پسر نو بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، پہنے کا گرفت مردم شد۔ نو کا بیٹا برو کے ساتھ بیٹھا، نبوت کے خاندان سے اللہ نے اسے خارج کر دیا، اور اصحاب کہف کا کتا کچھ دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا، لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ جناب نو بلا رہے میرے لال، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ کہاں جا رہا ہے؟ کم بخت کو یاد بھی آیا تو پہاڑ یاد آیا، کہنے لگا کہ بابا، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پانی سے، اس عذاب سے، اس پہاڑ کا سہارا لے کر بچ جاؤں گا۔ جناب نو کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچنے والا مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کرے۔ اللہ جب ڈوبنے لگا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پہاڑوں جیسی موجیں آنے لگی، یہ موجوں کے درمیان میں بیٹا ڈوب رہا ہے۔ بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر جناب نوح، جن کے سینے میں ایک باپ کا بھی دل تھا، وہ تڑپا،
اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک یہ میرا بیٹا ہے، ادھر سے آواز آئی یا نو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ عجیب آیت ہے، نو کیا کہہ رہے ہو کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔ بروں کی صحبت اختیار کر گمراہ ہو جانے سے جب نبی کا بیٹا نہیں رہا تو عام انسان کا بیٹا عام انسان کا بیٹا کیسے رہے گا؟ سب سے پہلی چیز ہے، ضروری ہے کہ ماں باپ بچپنے میں اسے تربیت کرے۔ ماں باپ کی آغوش، خاص کر کے ماں کی آغوش اولاد کے لیے ایک تربیت گاہ ہے۔ یاد رکھو شیطان کہیں اور سے ایک اور جگہ سے اپنے شاگرد نہیں بناتا، انسانی بچوں کو اپنا چیلا و شاگرد بناتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کے فقرات ہے، کہیں اور سے نہیں لاتا۔ اسی لیے شیطان کا پلورل، شیطان مفرد ہے، سنگلر ہے، اس کا پلورل جمع شیاطین آئی ہے۔ شیطان تو ایک ہے لیکن یہ شیاطین کہاں سے آ گئے؟ یہ کئی شیطان کہاں سے آ گئے؟ کہیں اور سے نہیں آئے، یہ انسانی بچے۔ مولا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ تمہاری اولاد کو شیطان اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ۔ نگاہیں تمہاری اولاد کی ہوتی ہے، دیکھتا شیطان ہے، زبان تمہارے بیٹے کی ہوتی ہے، بولتا شیطان ہے، کہیں اور سے نہیں لاتا شیطان۔ انسانی بچوں کو اپنا شاگرد و مطیع و فرما بردار بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید کہے لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تم کبھی شیطان کی پرست، جب کبھی بھی تم دیکھ لو کہ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، غلط خیال تمہارے ذہن میں آ رہا، تو سمجھ لینا کہ یہ خیال شیطان ڈال رہا ہے۔ اسی لیے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی لیے پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق، اسی لیے پڑھا کرو قل اعوذ برب الناس، اسی لیے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ اس لیے کہ گمراہی کے جتنے راستے انسان کے ذہن میں جو ڈالنے والا ہے وہ شیطان ہے۔ روز اول کہہ دیا میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، اللہ نے کہا تو سب کو بہکائے گا، میرے خاص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا۔ کیسے بہکائے گا؟ میں چار طرف سے بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، چار طرف سے میں بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا تو چار طرف سے بہکا، میں اپنے بندے کو دو طرف سے بچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو چار طرف سے میرے بندے کو بہکا کر شیطان بنا، میں اپنے رحمانی طاقت سے دو طرف سے بچاؤں گا۔ جو زمین کی طرف سجدہ کرے گا اسے بھی میں بچاؤں گا، جو آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے گا اسے بھی میں بچاؤں گا۔ چوک گیا شیطان، وہ سمجھ رہا تھا جہت چار ہے، جہت چار نہیں ہے، جہات ستہ ہے، جہت چھ ہے۔ تو چار طرف سے بہکا، اللہ کہہ رہا میں دو طرف سے بچاؤں گا، جو زمین کی طرف سجدہ کرے گا اسے بھی میں بچاؤں گا، جو آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ 2 رکعت نماز شیعان حیدر کرار ہمیشہ ادا کرو، اس لیے کہ کبھی تمہارے ہاتھ اٹھتے ہو یا نہ اٹھتے ہو، نماز کی دوسری رکعت میں قنوت کے لیے ضرور اٹھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہو تمہارے ہاتھ دوسری رکعت میں نماز کے لیے قنوت کے لیے اٹھتے ہیں، تو تم شیطان سے بچنے کے لیے ہاتھوں کو اس وقت اٹھاؤ گے جب تم نمازی بنو گے، اور بچہ نمازی تب بنتا ہے جب باپ نمازی ہوگا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، باپ اگر نمازی نہیں ہوگا، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا تھا، آگے کہنا مولوی صاحب اس کی ہدایت کر دو۔ میں نے کہا تو کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میں باپ ہوں۔ یار تیرا بیٹا تیری بات نہیں سنتا تو میری بات کیا سنے گا؟ جو بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا وہ مولوی کی بات کیا سنے گا؟ تیرا بیٹا اگر تیری بات نہیں سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بیٹے کی نگاہ میں اتنا گر گیا، اللہ اکبر، تیری بات اس کے لیے قابل اعتماد و قابل عمل نہیں ہے۔ تو نے اپنے کردار کو بیٹے کے سامنے اتنا گرا دیا کہ تجھے لائق احترام تیرا بیٹا نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے مقام اور منزلت کو بیٹوں کے سامنے بنائے، اولاد کے سامنے بنائے، اور وہ عمل کرے اور زندگی اور گھر کا وہ ماحول بنائے۔ قرآن کی ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سنو میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ صاف آیت ہے۔ میں یہ جتنی باتیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، یا معصوم کی روایت ہے۔ کیوں ضروری ہے
اولاد کی ہدایت، اولاد کو بنانا کیوں ضروری ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو، اس لیے کہ قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نے سنا عزیزان محترم، قیامت میں بے تربیت اولاد اپنے ماں باپ کو بد دعا کریں گی۔ جن کی تربیت ماں باپ نے نہیں کیا، بگڑ گئے، غلط راستے پہ چلے گئے، جہنمی ہو گئے، قیامت میں جب ان پر عذاب نازل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کا حکم دے گا تو کہیں گے لا جزاک خیرا، میرے مالک میرے ماں باپ کو خیر جزا نہ دینا، نیک جزا نہ دینا، انہوں نے میری تربیت نہیں کیا۔ یاد رکھو تربیت کب؟ 20 سال کا ہو جائے وہ ہرگز نہیں سنے گا۔ تربیت کب؟ جب ابھی بچہ ہو۔ اس لیے کہ درخت جب چھوٹا ہوتا ہے جدھر موڑے ادھر مڑ سکتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اسے کاٹنے کے لیے آلے و آلات کی ضرورت پڑتی ہے، کلاڑی، ہتھوڑے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں، بچپنے میں اس کی تربیت کرو، 3 سال کا ہو اسے ماحول بناؤ، اسے ایک تربیتی ماحول دو۔ اور روایات میں آیا ہے 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے اسے زد و کوب بھی اس پر کرو، اس کے ساتھ ضرب بھی لگاؤ، اور ضرب 3 مرتبہ سے زیادہ نہ ہو، 3 ضرب سے زیادہ نہ ہو، کہ تاکہ تمہارا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے ابتدائی 7 سال بادشاہ کی طرح رہتا ہے بچہ، بعد کے 7 سال غلام کی طرح، اور پھر 7 سال وزیر کی طرح۔ پہلے 7 سال بادشاہ کی طرح، جو حکم کرے بادشاہ اس کے سامنے موجود۔ تو ابتدائی 7 سال میں ایسا ہو بچہ جو بھی مانگے، البتہ جائز چیز ہے، ماں باپ اسے پہنچا دیتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں، اس کا رونا پسند نہیں آتا، وہ ضد کرتا ہے تو پسند نہیں آتا، ضد نہ کرے میرا بچہ۔ اور باپ لانا بھی نہ چاہے تو ماں کی سفارش ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ابتدائی 7 سال میں بادشاہ کی طرح زندگی، اس کے بعد 7 سال ایسے ہو غلام کی طرح، تمہارے بالکل زیر تابع ہو۔ تم 7 سال سے 14 سال تک اس پر کڑی نگاہ رکھو گے، 14 سال آتے آتے نماز کی ایسی محبت اس کے سینے میں آ جائے گی، ایک لمحے کے لیے اگر اس نے نماز نہیں پڑھا تو ایسا معلوم ہوگا بہت بڑا خزانہ اس سے چھوٹ گیا ہے۔ 14 سال کی عمر کے آنے کے بعد جو افراد 7 سال کی عمر سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، وہ افراد 14 سال کی عمر میں اچھا نتیجہ دیکھتی ہوئی نظر آئے گی، ان کی اولاد ان کے کہے بغیر نماز کے میدان میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی عزیزان محترم خود بھی نماز کا پابند ہو۔ چاہتے ہیں بیٹا سخی بنے تو خود بھی تو سخاوت کرو، مال خود بھی تو لٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑے عالم دین کا جملہ ہے، میں نے اپنی سخاوت کو اپنی ماں سے سیکھا۔ صبح اسکول کے لیے میں نکلتا تھا، میری ماں مجھے پیسے دے کر کہتی تھی کہ بیٹا صدقہ دے کے جانا، وہاں سے میں سخی بن گیا۔ میری ماں نے روزانہ مجھے پیسے دے کر صدقات جاریہ، اللہ اکبر، کراتے ہوئے مجھے سخی بنا دیا۔ یہ ماں باپ ہے، جس طریقے سے وہ اولاد کی تربیت کریں گے اسی سانچے میں وہ ڈھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ برائی کریں گے، اولاد کے سامنے بیٹھ کر غیبت کریں گے تو اولاد بھی آگے بڑھ کر غیبتی بن جائے گی۔ اولاد کے سامنے بیٹھ کر حرام کام کریں گے تو یقیناً وہ بھی ایک دن حرام کام میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ضروری ہے عزیزان محترم کہ جہاں وہ سن بلوغ کے مرحلے پر یا ممیز ہو جائے، اسلام اتنا کہتا ہے معاشرتی زندگی میں حجروں کو الگ کر دو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان کے حجرے الگ ہو، ان کے سامنے تم لباس نہ بدلو جب وہ ممیز ہو جائے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ممیز یعنی تمیز اچھے برے کی اور تمیز جان لیتا ہو۔ اتنا باریک بینی سے اسلام نے پیغامات سنائے ہیں، اور جو انسان اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے یقیناً بہترین ثمر اسے ملے گا، بہترین نتیجہ اسے ملے گا۔ عزیزان محترم، قابل غور بات ہے، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہارے ازواج، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ منافقون کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
اے صاحبان ایمان کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے کہیں موڑنے پر مجبور نہ کر دے. اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً تم خسارے میں ہو. وہ مال ہی بیکار ہے جو انسان کو راہ خدا سے ہٹا دے, وہ اولاد بھی بیکار ہے جو انسان کو راہ خدا سے ہٹا دے. عزیزان مطلب جہاں آزمائش ایک آیت میں, ایک اور آیت میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے. فتنہ بے معنی آزمائش, تمہارے لیے آزمائش ہے, اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. یاد رکھو میرے بھائی, جہنم کی آگ سے خود کا بچنا کمال نہیں ہے, اپنے خانوادے کو, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو بچانا ہے. اللہ اکبر. صرف زبانی نصیحت سے کام نہیں چلے گا. اگر کسی کے خانوادے میں اگر بگڑے ہوئے بچے یا ازواج ہے, کوئی بچی اگر پردہ نہیں کرتی, کوئی زوجہ حد سے تجاوز کر گئی ہے, کوئی بیٹا حدود کو پار کر گیا ہے, اور باپ ماشاءاللہ نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, پیشانی پہ یہ سجدے کا گھٹا ہے, کوئی روزہ نہیں چھوڑتا, حج کو گیا ہے, زیارتیں کرتا ہے, نیکیاں, تلاوت قرآن, صدقات, خیرات, نہ معلوم کون سی ایسی نیکی ہے جس کو اس نے نہیں چھوڑ دیا ہو. کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئے گی جسے اس نے چھوڑ دیا ہو. ہر نیکی کو انجام دیتا ہے, لیکن ماحول گھر کا عجیب و غریب ہے. اس سے پوچھا جائے یار تیرے گھر کا ماحول ایسا کیوں ہے, وہ کہے گا کہ کیا کروں یار, میں تو کہتا ہوں. کیا صرف بات سے کام چلے گا؟ نہ. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اِنَّا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فرض کر لو ایک آگ جل رہی ہے, بیٹا ادھر جا رہا ہے, تو ماں باپ کیا یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں گے بیٹے آگ کی طرف نہ جانا, وہ تو نادان ہے, جائے گا. محبتی والدین کی علامت یہ ہوتی ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے, وہ ایک لمحے کے لیے چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے اس وقت تک جب تک اس آگ سے بچے کو دور نہ کر دے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ دنیا کی آگ ہے, یہ دنیا کی آگ ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو ماں باپ پوری توجہ لگا دیتے ہیں. آخرت کی آگ تو نارن حامیہ جسے کہا گیا ہے. اللہ اکبر. بھڑکتی ہوئی آگ جس کی انتہا نہیں. عزیزان محترم, پھر اس آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ کو کتنی توجہ دینی ہے. دودھ پلاؤ تو باوضو ہو کر, مائیں دودھ پلائے بچوں کو تو باوضو ہو کر. اللہ اکبر. عزیزان محترم, اس کا ایک اثر ہے, دودھ کا اثر انسان کے دل و دماغ پہ پڑتا ہے. ماں کے کیریکٹر کا اثر انسان پر پڑتا ہے. میں 2 واقعہ ذکر کروں گا, اس کے بعد زحمت تمام, وقت ہو چکا ہے. شیخ فضل اللہ نوری ایک عالم دین گزرے ہیں جن کو برطانوی حکومت نے پھانسی کا حکم دیا, گرفتار کر لیا تھا, پھانسی کا حکم دیا. پھانسی پہ کا حکم جب جاری کر دیا, سب سے زیادہ خوش ہونے والا ان کا بیٹا تھا. باپ کو پھانسی پہ لٹکا, ایک عالم دین کا بیٹا باپ کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے جا رہا, بیٹا تالیاں بجا رہا. لعنت ہے اسے بیٹے پر, بیٹا تالیاں بجا رہا ہے. لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کا بیٹا تو آپ کی موت پہ بہت خوش ہو رہا ہے, جب سے آپ کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا آپ کا بیٹا بہت خوش ہے. تو انہوں نے کہا کہ قصور نہ میرا ہے نہ میری زوجہ کا ہے, بلکہ قصور اس دودھ کا ہے جو ایک دن اس نے پیا. اچھا حضور کیا بات؟ نجف اشرف میں پڑھتا تھا میں, یہ پیدا ہوا, اس کی ماں بیمار تھی, دودھ نہیں آ رہا تھا, یہ روتا تھا, ابھی دنیا میں آیا. میں ڈر گیا کہ کہیں مر نہ جائے. میں دائیا کی تلاش میں نکلا, مجھے کوئی مومن اور مسلمان عورت نہیں ملی, یہ کافرہ اور یہودی عورت ملی ہے. میں اس کو بچانے کے لیے اس کافرہ عورت کو ایک دن دودھ پلانے پر اجیر بنا کے لایا, اجرت پر دودھ پلانے کے لیے. وہ ایک دن کے دودھ کا اثر ہے. اللہ اکبر. ماں کا دودھ باپ کے خون کی تاثیر کو بدل دیتا ہے میرے بھائی. دودھ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُؤَدِّي, یہ کہا گیا ہے کہ دودھ
انسانی صرف جسم کی حد تک محدود نہیں رہے گا، گوشت و ہڈی تک نہیں بلکہ دل اور دماغ تک چلا جاتا ہے اس کا اثر۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اس دودھ کا اثر ہے۔ تو اگر مومنہ دودھ پلائے، اور خوش نصیب ہے شیعان حیدر کرار، اس لیے کہ ہر شیعہ علی کی ماں مومنہ ہوتی ہے، سینے میں ولایت کو لے کر دودھ میں گھلا کر پلاتی ہے تو بچہ عزادار حسین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بند پڑھوں گا۔ جنت میں جائے گا تو فرشتے کرے سلام، آئیں گے دیکھنے کو اسے انبیاء امام، 12 پلائیں گے اسے کوثر کے 5 جام، سینے لگا کے اس سے کروں گا میں یہ کلام، عشق علی میں تیرا مقدر لطیف ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری ماں شریف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو خوش نصیب ہے کہ تیری ماں شریف ہے۔ شریف ماں کی آغوش میں پروان چڑھے گا تو شرافت کے دائرے میں تربیت یافتہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یقین مانیے عزیزان محترم، تو بہترین با اخلاق فرد بن کر ابھرے گا۔ ماں کے کیریکٹر کا اثر۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاں دور سے پانی کو، پینے کے پانی کو لایا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں لوگ پینے کا پانی پہنچاتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کوزہ، ایک ہوتا ہے مشک۔ کوزہ مٹی کا ہوتا ہے، مشک جو ہے کھال چمڑے کا ہوتا ہے مشک۔ زمانے قدیم میں کنووں سے، پہاڑوں کے جو ہے وہ تہے سے پانی کو لے کے آتے تھے اور لا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کہ ایک شخص، ایک بچہ تھا کہ جس نے ایک مشک میں سوئی مار دیا، اور مشک جانتے ہیں چمڑے کا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سے وہ پھیل جاتا ہے اس کا سوراخ، اور دھیرے دھیرے سے پھیلتا گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا پیچھے آدمی کو، اور وہ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ پانی پیچھے سے بہہ رہا ہے اور کافی پانی تمام ہو گیا۔ اور جب ایسی شرارت کرتے ہیں تو کئی بچے مل کے کرتے ہیں، اس میں سے ایک کرتا ہے، باقی سب ہنستے ہیں۔ اور اس نے کسی بچے کو بلا کے پوچھا کہ ذرا انصاف سے بتلا، میں تجھے انعام دوں گا، کس نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا کہ فلاں عالم دین کے بیٹے نے، فلاں عالم کے بیٹے نے۔ یہ مثل بھی بہت مشہور ہے، مقولہ، عالم کے پیٹ میں اکثر جاہل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں ہے، اکثر دیکھا گیا ہے۔ لیکن وہ عالم میں متقی و پرہیزگار تھے، انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھا کہ میرے اندر کیا کمی تھی جو اس کمبخت کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، میرے اندر کیا کمی تھی۔ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھا، کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اپنی زوجہ کو بلا کے کہا کہ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ، جلدی سے بتا تو نے زندگی میں کون سا ایسا غلط کام کیا۔ میں بہت چھان بین کے تیرے ساتھ شادی کیا، لیکن میں نے اپنے اندر دیکھ لیا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بتلا تیرے اندر کون سی کمی تھی جس کا یہ اثر ہوا کہ آج اس ناخلف نے یہ کام کیا، نہیں تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بہر کہ جس طریقے سے بھی اس عالم دین نے اسے کہا، پھر زوجہ نے کہا کہ ایک مرتبہ زندگی میں مجھ سے غلطی ہوئی، ایک عورت ایک انار لا کر مجھے دی امانت کے طور پر، میں سوئی سے لباس سل رہی تھی، اس انار کے پھل کو دیکھ کر میرے منہ میں ایسا پانی آ گیا، میں نے اسی سوئی کو اس میں مارا، اور اس سوئی کے اطراف جو تری کتنی لگی ہوئی رہی تھی اس کو زبان پہ رکھ کر چاٹ لیا، جس کا یہ اثر ہوا کہ آج ہمارے بیٹے میں یہ اثر نظر آیا۔ تو ماں باپ کے کیریکٹر اولاد میں نظر آتی ہے۔ چاہتے ہو نمازی باپ بیٹے کو دیکھو تو خود نماز پڑھو، چاہتے ہو سخی بیٹے کو دیکھو تو خود سخاوت کرو، چاہتے ہو اہل خیر حضرات میں اپنے بیٹے کو دیکھو تو خود اہل خیر میں بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ چاہتے ہو نماز شب کا پابند بیٹا بن جائے تو خود نماز شب پڑھو، چاہتے ہو تلاوت قرآن بیٹا کرے تو خود تلاوت قرآن کرو۔ اللہ اکبر۔ خود پہلے عامل بن جاؤ۔ چاہتے ہو تمہارا بیٹا تمہارا احترام کرے، تمہارے ساتھ نیکی کرے، تو ضروری ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ماں اولاد باقیات و صالحات کہا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں آزمائش، جہاں تمہارے لیے دشمن کہا گیا ہے، وہیں پر اولاد کو باقیات و صالحات بھی کہا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے اتنا کہا گیا ہے، لیکن وہ اولاد جو صالح ہو،
صدقات جاریہ، ثواب جاریہ اولاد کو کہا گیا ہے۔ عزیزان محترم، جو تمہاری نیک اولاد ہو وہ تمہارے لیے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی فائدہ ہے تمہارے لیے۔ پیغمبر قبرستان سے گزر رہے تھے، قبر پہ عذاب نازل ہو رہا، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پیغمبر پھر وہیں سے آنے لگے، تو اپنے اصحاب سے کہا کہ پہلی مرتبہ جب جا رہے تھے، جب عذاب نازل ہو رہا تھا، کہنے لگے جلدی دوڑو یہاں سے، اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا۔ جب واپس لوٹنے لگے کہا کہ آہستہ چلو، اس قبر پر رحمتیں برس رہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، اس قبر پر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کہا یہ بہت بڑا گنہگار انسان تھا، اس کی قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اللہ عذاب نازل کر رہا تھا، لیکن یہ ترکے میں ایک بیٹے کو چھوڑ کر گیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا۔ اب تو اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اللہ اکبر، کہ جو صرف بسم اللہ پڑھ لے۔ عزیزان محترم، بیٹا بسم اللہ اگر پڑھ لے تو باپ کے عذاب سے باپ کے قبر سے عذاب اٹھ جائے۔ اور اگر کسی کا بیٹا پورا قرآن پڑھتا ہو، کسی کا بیٹا قرآن کی آیتوں کو حفظ کیا ہو، اللہ اکبر، اس پر عمل پیرا بھی ہو، تو اس کی خبر پر کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوگی۔ ایک اور واقعہ سنا تھا، وہ سنیے۔ جناب عیسیٰ کا گزر ایک قبر سے ہوا، اللہ عذاب نازل کر رہا تھا۔ جناب عیسیٰ کا گزر قبر سے ہوا، عذاب نازل کر رہا تھا۔ ایک سال کے بعد جناب عیسیٰ اسی قبر سے پھر گزر کے آنے لگے، رحمتوں کی باران کر رہا ہے۔ اللہ سے جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ مالک کیا بات ہے یہ، کہ پچھلے سال اس پر عذاب تھا اور اس سال برکتیں آ رہی ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں۔ ایک نیک بیٹا یہ دنیا میں چھوڑ کر گیا، ایک نیک بیٹا، اور اس نے ایک یتیم کو پناہ دیا۔ اس بیٹے نے ایک یتیم بچے کو پناہ دیا، اور وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ اکبر، اتنا پسند آ گیا کہ اللہ اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا دیا۔ ماں باپ کو چاہیے اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ ماں باپ اگر اولاد کی تربیت نہیں کرتی تو قیامت میں پکڑی جائیں گی، خدا رکائے گا، ان سے سوال ہوگا۔ اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتی تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، خاص کر کے ماں۔ اسی لیے کہا گیا ہے اپنے بیٹے کے لیے بیوی نہ ڈھونڈو، بلکہ ہونے والے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو۔ اپنے بیٹے کے لیے زوجہ نہ ڈھونڈو، بلکہ ہونے والے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو، اس لیے کہ ماں کا کیریکٹر اولاد کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت تمام ہے، دعا صبح لو، اب کے مجلس ادا ہو جائے۔ ایک یتیم بچے کو کوئی پناہ دے دے تو اللہ اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنے سے منع کیا گیا، مارنا تو دور کی بات ہے۔ ایک شخص گزر رہا تھا، ایک یتیم بچہ رونے لگا، آہستہ آہستہ وہ شخص پہنچا، اس یتیم بچے کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا، دست شفقت سر پہ پھیرا، اس کے بعد کہا بیٹے کیا بات ہے، اس نے اپنا پیر دکھلایا، پیر میں کانٹا چھپ گیا تھا، اور بڑے پیار سے، آرام سے، آہستہ سے پیر کو مسلتے ہوئے، تلوے کو اپنے ہاتھوں سے اس کی مالش کرتے ہوئے آہستہ 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 اس کانٹے کو نکال دیا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا، لیکن وہ بچہ اور رونے لگا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی تیرے پیر سے میں نے تکلیف کو دور کر دیا، پھر کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں، تیرے پیار نے میرے سینے میں میرے باپ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے، مجھے میرا باپ یاد ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے عزیزو، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ارے جو قرآن یتیموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، دنیا والوں نے آل محمد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، محمد کی یتیم بیٹی پر ایسا ظلم ڈھایا گیا، باغ فدق چھین لیا گیا، بیوی کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ عزاداروں، ایک احساسی بات پڑھوں گا، ایک جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، احساس ہو تو رو لیجئے گا۔ عزاداروں، ہم نے دیکھا آگ بہت سی جگہ پر لگتی ہے، اللہ اکبر، قدرتی طور پہ نہ لگے، کوئی لگا بھی دیتا
ہوتا ہے تو لگانے والا ایک ہوتا ہے، بجھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن تاریخ نے، چشم فلک نے دیکھا ایک ایسا واقعہ تھا جہاں آگ لگانے والے ہزاروں تھے، کوئی ایک بھی بجھانے والا نہیں تھا۔ تاریخ شاہد ہے کئی دن تک دروازہ جلتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو دروازہ جلا کر، جلتے ہوئے دروازے کو ایک ظالم نے لات مار کر گرایا، پہلو یہ فاطمہ پہ دروازہ گرا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، آواز دیتی ہے خذینی یا فضہ، اے فضہ مجھے سنبھال۔ عزادارو درو دیوار کے درمیان پھنسی ہوئی شہزادی کو فضہ نے سنبھالا، دیکھا ابوالحسن گھر میں نہیں ہے، باہر چادر اوڑھ کر نکل آئی، اللہ کسی زوجہ کو منظر نہ دکھائے، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، آواز دیتی ہے خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ارے ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، ایک گلے میں ایک رسی آپ نے برداشت نہیں کیا، ذرا کربلا آئیے، ایک رسی میں 12 گلوں کو باندھا گیا۔ ارے آپ کی بیٹیوں کو بے مخنو و چادر دیار بدیار پھرایا گیا، یتیم حسین پر تماچے لگے، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ بار اللہ حق محمد علیہ طاہرین، اس ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے کے مومنین بچے بڑے حاضر ہیں سب کے دلی مقاصد کو بر اللہ میرے مالک اس مجلس کا جو کچھ بھی ثواب ہے وہ چند مرحومین جن کا تذکرہ ابتدائی مجلس میں سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے میں نے کیا، ان سارے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما میرے اللہ میرے مالک، ان کے لہدوں کو گلزار جنت سے منور فرما، ان کے قبور پر رحمتوں کی برکتوں کی باران فرما، اپنی شہزادی دو عالم کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرما، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرما، بانی مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، کربلا معلیٰ کے لیے جانے والے تمام زائرین کی حفاظت فرما، بالاخص آپ کی سرزمین سے جو نوجوان جانے والے ہیں اربعین حسینی کے لیے میرے اللہ میرے مالک ان کی حفاظت فرما، پروردگار بحق محمد والی تارین کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ماتم داروں کے بازو میں قوت حیدری عطا فرما، شیعان درگاہ سادات کرام جا کے یہ سب کی جان مال عزت آبرو خون و ناموس کی حفاظت فرما، ائمہ کے مراکز مشاہد روضے امام بارگاہ مساجد حوزہ علمیہ مدارس علمیہ علماء اعلام طلاب ذویل احترام کی حفاظت فرما، جنت البقیع اجاڑنے والوں کو نابود فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، روضے کی تعمیر اس کے اسباب فراہم فرما، دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما، مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار بے شمار فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی امین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب